السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب۔ تو سنیے اس کا خلاصہ۔ کہتے ہیں ملک ختن میں ایک شہر تھا، قسمتہ آباد۔ اس کا بادشاہ فیروز بخت تھا، جو 60 سال کی عمر میں بھی اولاد سے محروم تھا۔ بڑی دعاؤں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جان عالم رکھا گیا۔ نجومی پنڈت بتاتے ہیں کہ شہزادہ بڑا قسمت والا ہے، مگر 15واں برس بھاری ہے، اسے بے گھر ہونا پڑے گا۔ یعنی جب 15 برس کا ہو جائے گا وہ شہزادہ تو اس پر اس سال میں مشکلات آئیں گی۔ 14 برس میں شہزادے کی شادی نیک طبیعت شہزادی ماہ طلعت سے کر دی جاتی ہے۔ شہزادی کا نام ہے ماہ طلعت۔ ایک دن شہزادہ بازار سے ایسا طوطا خرید کر لاتا ہے جو انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ طوطے کی زبانی شہزادہ زرنگار کی شہزادی انجمن آرا کے حسن کی داستان سن کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ جان عالم اپنے وزیر اور طوطے کے ساتھ ملک زرنگار روانہ ہو جاتا ہے۔ یعنی زرنگار کی شہزادی جو ایک ملک ہے، اس کی شہزادی انجمن آرا کے بارے میں سنا اور اسی کے لیے اب روانہ ہو گیا اپنے طوطے کے ساتھ اور اپنے وزیر کے ساتھ۔ راستے میں شہزادہ ایک ہرن پکڑنے کی خواہش میں طوطے اور وزیر سے جدا ہو کر طلسم میں گرفتار ہو جاتا ہے، یعنی جادو کا شکار ہو جاتا ہے۔ نقش سلیمانی کی مدد سے آزاد ہو کر ملکہ مہر نگار سے ملتا ہے۔ مہر نگار بھی جان عالم کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ایک شہزادی کا نام آیا ماہ طلعت، جس سے شہزادے کی شادی کی گئی۔ اس کے بعد شہزادہ جس لڑکی کے لیے گیا وہ تھی انجمن آرا، اور اب کس سے ملا ہے؟ مہر نگار سے، جو جان عالم کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ کئی مصیبتوں سے گزر کر شہزادہ ملک زرنگار پہنچتا ہے۔ ایک جادوگر کی قید سے انجمن آرا کو چھڑواتا ہے۔ انجمن آرا وہی لڑکی جس کی خاطر شہزادے نے سفر کیا، اور اسے اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے۔ انجمن آرا کے باپ کی مرضی سے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ واپسی پر مہر نگار سے بھی نکاح کر لیتا ہے، لیکن وزیر زادے کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کو سازش میں پھنس کر، یعنی جو وزیر اس کے ساتھ تھا اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور اس کی سازش میں پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی روح کو ایک مردہ بندر میں منتقل کرتا ہے۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر وزیر زادہ شہزادے کے بدن میں اپنی روح منتقل کر لیتا ہے۔ شہزادہ بندر سے طوطے کے قالب میں آتا ہے، یعنی شہزادہ جس کو بندر بنا دیا گیا تھا وہ پھر طوطے کے روپ میں آتا ہے، اور وزیر زادہ بکری کے بچے کے قالب میں، یعنی بکری کے بچے کے روپ میں۔ مہر نگار شہزادے کو ہر مصیبت سے بچاتی ہے۔ بہت سی مشکلات سے گزر کر وہ اپنے ملک واپس آتا ہے اور وزیر زادے کو سزا دی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ داستان مافوق الفطرت عناصر کی بھی عکاسی کرتی ہے، جو کہ عام طور پہ کسی کا بندر میں منتقل ہو جانا، بندر کی شکل میں یا طوطے کی شکل میں، وہ موجودہ دور میں ممکن نہیں ہے یا معجزاتی صورت ہے، تو اس کو مافوق الفطرت عناصر پر مبنی کہانی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی داستان کا ایک بہت ہی اہم عنصر ہے کہ اس میں مافوق الفطرت عناصر پائے جاتے ہیں، یعنی جو فطرت سے تعلق نہیں رکھتے، جن میں جن، پری، دیر، شہزادیاں، یہ سب آتے ہیں۔ تو اس لیے اس داستان کا بھی اہم عنصر ہے اور اس داستان کی خوبی بھی سمجھی جاتی ہے، بلکہ کسی بھی داستان کی خوبی سمجھی جاتی ہے ان عناصر کا موجود ہونا۔ تو یہ تھا جی اس کا خلاصہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کا فنی و فکری جائزہ پیش کریں گے۔ ملتے رہیے، ہمارا ساتھ دیجیے، ہمیں کمنٹ کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔